فار انسٹنس بچے میں آپ کا ایک اس طرح کا ریلیشن شپ بنا ہوا ہے جس طریقے سے ایک ٹپیکل پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی بات سنے بچپن میں، اور بچے نے بہت اچھی طریقے سے بات سنی ہے، لیکن وہ والی بات ہے کہ اس کے اندر اس کا آپ کے ساتھ تعلق مطلب شعوری طور پر جو ایک بننا چاہیے تھا وہ مجروح ہوا ہے کسی وجہ سے، اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ وہ ٹین ایج میں آ گیا اور آپ اس سے تعلق بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے نا اس کو اسی چیز کی عادت ہے، اور وہ جو ہے آپ کو بہت شیئرنگ نہیں کر رہا، آپ اس کا ٹائم نکال رہے ہیں لیکن وہ اس ٹائم کے اندر آپ کے ساتھ وہ اسکیجول کر رہے ہیں، وہ ٹائم آپ کا نہیں گزارنا چاہ رہا بلکہ وہ ٹائم اپنی دل کی بات یا انٹرنیٹ یا اپنے دوستوں یا اپنے ایون اپنے والد صاحب کے اندر ہی ڈھونڈنا چاہتا ہے، آپ سے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہو رہا۔ تو آپ اس کو ریورس کرنے کے لیے کیونکہ آپ جیسے بات کرتے ہیں نا کہ بھوک اس کی اور جگہ فلفل ہو رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو اب جو ہے وہ کیا جائے اس کو ریورس کرنے کے لیے، اور کیا کام کیا رہا ہے اس چیز کے اوپر۔ اور سیکنڈ ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ بھی تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ ہے کہ جج کرنے کا ایگزیکٹلی پلیز مطلب بتا دیں، کیونکہ جج کرنا اور اصلاح کی خواہش رکھنا کیونکہ ایک ماؤں میں باپ میں ہوتی کہ بچہ میرا اچھا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، اس کی تربیت کر لوں، تو جب ہم لوگ تھوڑا سا جج کرتے ہیں تو تبھی مجھے ایک کانسیپٹ ہے کہ تبھی ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، جج کریں ان کی کیا چیزیں کیا چل رہا ہے، وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس دا ڈفرنس، دا فائن لائن بٹوین ججنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ پلیز۔ تھینک یو۔ مختصر جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اینڈ سے کچھ کمزوریاں رہیں، کچھ غلطیاں ہوئیں، ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ نمبر ایک، جو پرانا بیک لاگ ہے اس کو پہلے کلیئر کیا جائے اور اس سے یہ بات کی جائے کہ بیٹا یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا یہاں یہ چیز ہوئی، اس کو ہم ٹھیک کریں اور وہ کلیئر کریں۔ اگر کوئی چیز پرانی اسے تنگ کر رہی ہے تو اس کو کلیئر کریں۔ دوسرا، ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایٹیچیوڈ یا وہی طریقہ کار ابھی تک ہمارا چل تو نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ہم بہت سے لوگوں کو نا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں ایک کمانڈنگ ایٹیچیوڈ ہے ان کا، وہ بچے سے مطلب وہ بچے کو رسپیکٹ نہیں دے رہے۔ یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت ڈیپر لیول پہ ریئلائز نہیں ہوئی ہے۔ وہ مطلب اپنے بچے کو ایک تحکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں اور انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ رسپیکٹفل انداز نہیں ہے کسی بچے کو مخاطب کرنے کا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم کسی بچے سے کوئی کام کہتے ہیں تو کیا ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کام کہہ رہا ہوں، کیا آپ یہ کام کر دیں گے؟ تو بہت سے لوگ تو یہ کبھی بھی اس کا خیال نہیں آتا انہیں کہ مطلب ان کے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جو کہا ہے وہ تو اسے تو کرنا ہی ہے، یہ تو مطلب اچھا اگر وہ بچہ وہ کام کر دے تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ کیا؟ تو اب یعنی آپ کسی سے کوئی کام کہہ رہے ہیں تو اس کا ٹون کیا ہونا چاہیے؟ اس کو اس طرح سوچئے گا کہ آپ نے اپنے بچے سے لاسٹ 10 انٹریکشنز جو کیے ہیں، آخری 10 انٹریکشنز، ان کو ریکارڈ کر لیا جائے، اور جو آپ نے اپنے بچے سے جس طرح سے جس ٹون میں کہا ہے، بالکل وہی بات اسی ٹون میں کوئی اور آپ کا دوست یا کوئی بہن بھائی یا آپ کی بھابھی یا آپ کی ساس یا آپ کی نند یا آپ کے کوئی اور جاننے والے آپ کو بالکل اسی ٹون میں وہی بات، بالکل وہی جملہ، وہی لفظ ایگزیکٹلی بولیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جب آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا تو وہ ان کو مطلب ہم نے صرف یہ سوچا کہ since you are my son therefore you should not mind it, since you are my daughter therefore you should not mind it۔ یہ وہ پالیسی ہے جس کے اوپر ہم بعض اوقات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں رسپیکٹفل ہونا چاہیے، اور اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم بیک لاگ تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اپنا جو روش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں بیک لاگ بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ پرانی چیزیں، ماضی کا کوئی میٹر تھا اس کو ریزالو کر لیا، لیکن اب میں خود بھی اس کو ٹھیک کروں اور ایسا نہ رہوں، یہ بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہاں، یہ میں بالکل اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ بچہ اب کنیکٹ نہیں کر رہا، بچے کے لیے اب بہت دور چلے گئے۔ مطلب اصل میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ پیدل چل رہا ہو
اور آپ کے گھر سے پیدل نکل کے واک کرنا شروع کرے اور کسی ڈائریکشن میں واک کرے اور 6 آورز تک واک کرتا رہے، اور آپ سے کہا جائے کہ 6 گھنٹے اس نے واک کی ہے اور اس ڈائریکشن میں گیا تھا، تو کتنے کلومیٹرز چلا ہوگا؟ تو آپ ایک ایسٹیمیٹ کریں گے، آپ کہیں گے یہ 6 آورز سے واک کر رہا تھا، تو شاید یہ کنٹینیوسلی واک کرتے کرتے ہو سکتا ہے کہ یہ 5 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر دور چلا گیا ہو۔ پیرنٹ اور چائلڈ کے ریلیشن شپ میں بچہ اپنے والدین سے کتنا دور نکل گیا ہے، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ اتنا کم ٹائم ہوا ہے، یہ صرف 12 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے، یہ صرف ابھی 15 سال کا ہے اور اتنا دور چلا گیا ہے۔ کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہوں، پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت دور ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جس میں 14 سال اور 12 سال اور 16 سال کے بچے نے اپنے والدین کی پٹائی لگا دی، یا اس نے کوئی اور ایسی چیز کر دی تو وہ، اور ان کی برسوں بات نہیں ہو رہی۔ تو اس قسم کے مسائل، اور وہ بہت دور چلے گئے ہیں اور وہ ڈسکنیکٹ ہے، کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک ضرورت ہے محبت۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ وہ بچہ بھی جو آپ سے الرجک ہے، اور میرے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں پیرنٹس بھی اپنے بچے سے الرجک ہوتے ہیں، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ میں ایسی ماؤں اور ایسے والد سے مل چکا ہوں کاؤنسلنگ میں، اپنے سگے بیٹے یا سگی بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے نفرت ہو چکی ہے اور میرا دل نہیں چاہتا۔ اس قسم کی باتیں میں بچوں سے تو سنی ہی ہے، میں نے پیرنٹس سے بھی سنی ہے ایسی باتیں، تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو لیکن میں اس کے باوجود یہ بات بتاؤں، جو بات اب میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جب میرے پاس کوئی ماں آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے بچے اچھے نہیں لگتے، یا میرے پاس کوئی بچہ آیا اور اس نے کہا مجھے اپنے والد صاحب سے نفرت ہے یا میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، تو ایسی سچویشن میں بھی جہاں بچے اپنے والدین سے الرجک ہو چکے ہیں، اتنی ورسٹ سچویشن ہے، اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بچے کو بھی محبت کی بھوک بھی ہے، محبت اس کی ضرورت بھی ہے، محبت کا یہ بھوکا بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہوا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہو، لیکن جس آدمی کو ناپسند کرتے ہیں یا جس آدمی سے چڑھتے ہیں، وہ اگر بریانی لے کے بھی حاضر ہو جائے تو آپ کہیں گے بھائی لے جاؤ واپس، مجھے نہیں چاہیے۔ تو آپ جیسے، یا وہ ایک مہمان ہوتا ہے نا، کسی کے گھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھوک لگی ہے، اور مہمان سے پوچھیں آپ کو بھوک لگی ہے، ہم کھانا دیں، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہم منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو محبت ماں اور باپ سے مل سکتی ہے، ماں باپ کو بھی بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا، وہ محبت کی بھوک جو ہے نا، وہ صرف اس میں یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے ریکنیکٹ کرنے کی جو اسٹرگل کرنی ہے، وہ ایک دفعہ ہو جائے گی، اور اگر ایک دفعہ ان کی محبت کا اظہار اور محبت کا ایک فلو شروع ہو جائے گا تو پھر وہ بڑا فلفلنگ ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ لیکن وہ اس کے لیے ذرا سا اپنی انا اور اپنی کبر اور اپنی ایروگنس کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پرابلم ایک اور ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کی بھوک کو ریئلائز نہیں کرتے، بلکہ ہم نصیحت پاس آن کرنے کی ضرورت کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ محبت کو پورا کرنے اور محبت کی بھوک، یعنی نصیحت میرے لیے اہم ہے یا بھوک میرے لیے اہم ہے؟ یعنی محبت، اس کو محبت کی بھوک لگی ہے، آپ اسے محبت دیجئے، تو آپ اسے محبت نہیں دے رہے، آپ اسے نصیحت دیے جا رہے ہیں۔ یا آپ وہ جو پرسنل لیول پہ ریکنیکٹ ہونا ہے، اس کے لیے انا اور کبر جو ہے وہ آڑے آیا ہوا ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو بعض لوگ تنہائی میں رو لیتے ہیں لیکن سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ میں تمہاری یاد میں رویا بھی ہوں۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس کے لیے تھوڑا سا اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں اور اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں۔ خاص طور پہ اپنی فیملی کے ہر انسان سے ہم اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں۔ تعلق کو خوبصورت بنائے بغیر ہم اپنی نفسیاتی صحت کی حفاظت بہت مشکل کام رہے گا ہمارے لیے۔
یعنی ہم بھی نہیں بچ پاتے اگر تعلق نہیں بچ پاتا تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی تمہاری خاطر میں نے کیا کیا، تو میں کہتا ہوں وہی اپنی ہی خاطر کیا، جو اس کی خاطر کیا تو وہ اپنی ہی خاطر کیا، تم نے اس کے لیے جو ایثار اور قربانی دی ہے اس کی وجہ سے تم نفسیاتی صحت کے اوپر کھڑے ہو. وہ چلا جاتا تمہاری لائف سے تو تم بھی نہیں بچ پاتے، تم بھی ٹوٹ جاتے. تو بس یہ محبت بہت اہم چیز ہے. اللہ یہ محبت کا تجربہ آسان کر دے اور میوچولی ایک فلفلنگ کر دے انشاءاللہ. تو جج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اس کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں ایک رائے ظاہر کریں. آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا ہے. تو یہ دونوں ہی ججمنٹس ہیں، اور خاص طور پہ برا ہونے کے معاملے میں یا کون سا کام اس نے کتنا اچھا کیا کتنا برا کیا، اور اس سے آپ اس بچے کی یعنی بچے کو یہ احساس ہو کہ اگر مجھ سے یہ اچھا نہیں ہو رہا تو میں اچھا نہیں ہوں. تو ہمارے رویوں کے نتیجے میں اس کا اپنا سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. ہمیں بہت کیئر کرنی چاہیے. اللہ آسان کرے.